الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا کرم اور احسان اور فضل ہے کہ اس کریم ذات نے مجھے اور آپ کو دین کا ہم فریضہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے یہاں جمع فرمایا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر اسے ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے. آمین. گزشتہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ہمارا ایمان ہے اللہ کے اوپر، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، یہ غیب ہے. رسول پر ہمارا ایمان ہے، ہم نے رسول کو نہیں دیکھا. تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، لیکن تقدیر جو ہے ہم نے دیکھی نہیں کہ تقدیر کس کو کہتے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے. مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اس پر ایمان ہے، لیکن ہم نے نہیں دیکھی کہ وہ زندگی کیسی ہوگی. قبر کے اندر قبر کی زندگی پر ہمارا ایمان ہے، لیکن قبر کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ قبر کی زندگی کیا ہوگی. جنت جہنم یہ ساری چیزیں غیب میں ہیں، پردے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے. تو اللہ فرماتے وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز ہمیشہ پڑھتے ہیں. یعنی کہ ویکلی نماز پڑھتے ہیں کہ ویک میں ایک مرتبہ جمعہ تو جمعہ پڑھتے ہیں، عید تو عید پڑھتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ نماز کی 3 قسم ہیں. یعنی ایک جوک کی طرح بعض علماء لکھتے ہیں کہ نماز کے لوگ پڑھنے والے 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں 8 کی، ایک ہوتے ہیں کھاٹ کی، اور ایک ہوتے ہیں 360 کی. تو یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ فرائیڈے تو فرائیڈے، جمعہ تو جمعہ نماز پڑھتے ہیں. اور کچھ ہوتے ہیں کہ کسی کی کھاٹ کی، یعنی کسی کا انتقال ہو جائے. پہلے زمانے میں ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں وہ کھاٹ کے اوپر، یعنی وہ جو ہے بیڈ ہوتا ہے، پلنگ ہوتا ہے رسی والا، اس کے اوپر میت کو رکھتے تھے اور اسی کو پکڑ کر جو ہے جنازے وغیرہ کی سسٹم نہیں ہوتی، تو اسی کے اوپر جو ہے میت کو لے جاتے تھے. تو کہاں کہ کوئی بیچارہ انتقال کر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں. تو وہ لوگ ہوتے ہیں کچھ کہ کسی کے انتقال پہ نماز کے لیے چلے جاتے ہیں. اور 360 یعنی سال تو سال، عید الفطر اور عید الاضحیٰ سال میں 2 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں. یہاں اللہ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. مفسرین فرماتے ہیں کہ نماز کو ہمیشہ قائم کرتے ہیں، یعنی ہمیشہ پڑھتے ہیں.
5 ٹائم کی صلاح پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. تو نماز جو ہے یہ دین کا اہم فریضہ ہے. کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اور نماز بھی وہ جو سنت کے مطابق ہوگی، جو خشوع اور خضوع والی ہوگی. اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرتے ہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خشوع اور خضوع نام ہے سنت کے مطابق عمل کرنے کا، یعنی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا. اسی لیے ہمارے اکابرین اور علماء نماز سیکھتے ہیں. ہم سب کو چاہیے کہ ہم نماز کو سیکھیں کہ سنت طریقے کے مطابق ہماری نماز ہو. خیر، ہمارا موضوع اس وقت یہ نہیں ہے. ہم بات کر رہے تھے یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کچھ لوگوں کو صاحب مال بنایا، کچھ لوگوں کو غریب بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداروں کو مال دے کر یہ حکم دیا کہ تم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرو. آپ دیکھیے قربانی کا فلسفہ، دیکھیے زکوٰۃ کا، دیکھیے صدقہ کا، دیکھیے تاکہ وہ غریب مسلمان تمہارے ساتھ خوشیوں کے اندر شامل ہو جائے، وہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ شریک ہو جائے. زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ دینا ہے، اور اس کا ایک حساب ہے، اس حساب کے مطابق زکوٰۃ دینا ہے. کیا فائدہ ہے زکوٰۃ کا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ زکوٰۃ سے انسان کا باقی سارا مال پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، اور جس مال کے اندر سے زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی وہ جو دوسرا مال ہوتا ہے اس کو بھی خراب کر دیتا ہے، اس کو بھی برباد کر دیتا ہے. تو زکوٰۃ یہ سب ہماری ذمہ داری ہے، فریضہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو اس وقت بہت سارے فتنے کھڑے ہوئے. اس میں ایک فتنہ یہ کھڑا ہوا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. منکرین زکوٰۃ کا ایک جو ہے ایک گروپ کھڑا ہو گیا، ایک جماعت کھڑی ہو گئی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، ایسے نرم دل کے تھے صدیق اکبر، لیکن اس موقع کے اوپر صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور کیا کہا؟ اور کہا کہ دیکھو کل تک جو ہے جو لوگ اللہ کے نبی حیات تھے، اور کل تک جو لوگ زکوٰۃ دیتے تھے اور زکوٰۃ میں اونٹ دیتے تھے اور اونٹ کے ساتھ اونٹ کی رسی دیتے تھے، اگر آج اللہ کے نبی کے رخصت ہونے کے بعد جو آدمی زکوٰۃ دے گا اور زکوٰۃ میں اونٹ دے گا اور اونٹ کے ساتھ اونٹ کی رسی نہیں دے گا، صدیق اکبر نے فرمایا کہ یہ ابو بکر اس کے ساتھ بھی جہاد کرے گا، اس کے ساتھ بھی جو ہے لڑائی کرے گا. معلوم ہوا کہ زکوٰۃ اہم فریضہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمارے اوپر فرض کی ہے. اور دوسرا مال دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مالداروں کو مال دیا تاکہ وہ غریبوں کے اوپر خرچ کرے. کیا خرچ کرے؟ مال ہم خرچ کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ مال تمہارا کم نہیں ہو جاتا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ مال خرچ کر رہی ہے، دے رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کہا اسماء خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، اور گن گن کر مت دو، بے حساب خرچ کرو. حضرت اسماء سے کہا گن گن کر مت دو، اگر تم گن گن کر دو گی اسماء تو اللہ آسمان سے گن گن کر دے گا. ہم لوگ کرتے ہیں نا کہ پہلے نوٹ دیکھتے ہیں 20 ہے 50 ہے 5 ہے 10 ہے، تو جو چھوٹی نوٹ ہوتی ہے 5 والی وہ ہم ڈالتے ہیں. اگر ہم جو ہے کسی کو چینج دینا چاہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 2 پاؤنڈ 1 پاؤنڈ 50 پی 20 پی، تو ہم 20 پی 10 پی ڈالتے ہیں، تو ہم گن کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو گن گن کر دیتا ہے اسماء، اللہ آسمان سے گن گن کر دیتا ہے. اور جو بے حساب دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب دیتا ہے.
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے. اللہ باقی نہیں رکھتا اپنے سر پر. ہمیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بینک سے ہم نے 100 پاؤنڈ مسجد میں دے دیے, ہمارے 1000 سے تو جو ہے 900 پاؤنڈ ہو گئے. لیکن اس کی مثال علماء نے لکھی ہے کہ جو کسان ہوتا ہے, فارمر ہوتا ہے, وہ اپنے گھر کے اندر جو ہے بیج رکھتا ہے اپنے, اور جب سیزن آتی ہے تو وہ بوریاں اٹھاتا ہے, اس کو بڑے گاڑے میں رکھتا ہے اور رکھ کر وہ کھیت میں چلا جاتا ہے, اور وہ جو سارے 2 3 4 5 اس نے جو بیگ رکھی ہے وہ ساری جو ہے بیگ خالی کر کے آتا ہے. لیکن بیوی نہیں کہتی ہے کہ تم نے کیا کیا, ہمارے پاس گیہوں تھے, تم نے ساری جو ہے وہ گیہوں آپ خرچ کر آپ جو ہے پھینک کر آ گئے کھیت کے اندر میں, اس کو بو کر آ گئے. ہمارے پاس جواری کی جو ہے 3 4 بیگیں تھی, چاول کی تھی, فلاں بیج تھا, تم سارا نہیں. کوئی نہیں کہتا ہے, کوئی کہتا نہیں. اب جو ہے 6 مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد وہ کسان دیکھتا ہے کہ وہی بیج کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو 10 اور 100 سے جو ہے زیادہ اور ہزاروں دانوں کے اندر جو ہے اس کو تبدیل کر دیتا ہے, اور پورا کھیت جو ہے وہ لہلہاتا ہو جاتا ہے. اب بیوی بھی خوش, بچے بھی خوش, والدین بھی خوش, سب اس کو مبارکبادی دیتے ہیں کہ بہت اچھا کیا, ہماری 5 بیگ جی, لیکن اللہ نے ہمیں 1000 بیگ دے دی, 5 کے بدلے میں ہمیں 5000 بیگ دے دی. تو علماء فرماتے اس کی مثال ایسی ہے کہ 1000 پاؤنڈ میں سے 100 کم ہوئے, یہ 100 کم نہیں ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 100 کے بدلے میں آپ کو 1000 دے دے گا, 10,000 دے دے گا. تو حضرت اسماء سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آسمان سے اللہ گن گن کر دیتا ہے ان لوگوں کو جو گن گن کر رکھتے ہیں اور گن گن کر دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے. اس لیے ہمیں اللہ فرماتے ہیں کہ خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جب کوئی آدمی خرچ کرتا ہے تو اس کے اوپر سے اللہ تعالیٰ جو ہے بہت ساری مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو, تمہارے اوپر کوئی مصیبت ہے تو صدقہ کرو, تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر زیادہ ہو, صدقہ کرو. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے ایک واقعہ کہ ایک شکاری تھا, وہ شکار کے لیے نکلتا تھا, اور اس کی عادت یہ ہوتی تھی کہ جیسے ہی انڈے کے اندر سے بچے نکلتے تھے تو اسی وقت جو ہے وہ بچہ لے لیتا تھا پرندوں کے اور اس کو لے کر چلا جاتا تھا. اب جو ہے ایک مرتبہ وہ اس پرندے کے بچے کے والدین نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ یہ شکاری ہے لیکن یہ تو بہت ظالم ہے, اور ایسا ظالم ہے کہ میرے بچے ابھی چھوٹے ہوتے ہیں, انڈے سے باہر نکلتے ہیں اور وہ بیگ میں ڈال کر چلا جاتا ہے. اے اللہ تو اس پر عذاب قائم کر, تو اس کو عذاب میں مبتلا کر. تو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا اور کہا کہ دیکھو نیکسٹ ٹائم یہ شکاری آئے گا اور شکار کے اندر اس طرح تمہارے بچوں کو لے جائے گا, تو کہا کہ میں اس پر میرا عذاب مسلط کروں گا, اس کو برباد کر دوں گا. چنانچہ پرندے جو ہے ماں باپ مطمئن ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا. چنانچہ جب دوسری مرتبہ انڈے کے اندر سے بچے نکلے, شکاری آیا, بچوں کو اٹھایا, بیگ میں رکھا اور چلتی پکڑی اس نے. اب جو ہے اس کے ماں باپ درخت کے اوپر بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اللہ کا عذاب آئے گا, ابھی آئے گا, ابھی آئے گا, لیکن عذاب نہیں آیا. تو انہوں نے, شکاری تو چلا گیا اپنے گھر کے اوپر, تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے, کیا قصہ ہے, تو نے وعدہ کیا تھا کہ دوسری مرتبہ شکاری یہ کام کرے گا, میرا عذاب مسلط ہوگا اس کے اوپر, لیکن یہ تو چلا گیا. تو اللہ نے الہام کیا پرندوں کو, اللہ نے کہا کہ اس کو کس طرح برباد کر سکتا ہوں, اس لیے کہ شکاری روزانہ جب گھر سے نکلتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ 2 روٹیاں اس کی بیوی اس کو باندھ کر دیتی ہے ٹفن کے اندر. ٹفن میں آج کل تو اتنے ریسٹورنٹ ہیں اور اتنے ٹیک اوے ہے کہ اب تو ٹفن بھول گئے, اب تو ٹفن جو ہے
وہ بیچارے شاپ والوں نے بھی بند کر دیا بیچنے کے لیے. اب تو وہ سسٹم نہیں رہی. پہلے زمانے میں لوگ لے جاتے تھے. تو کہا کہ یہ جو ہے لے کر 2 روٹی اور سالن اس کی بیوی نے بانٹ دیا. یہ لے کر جا رہا تھا. باہر نکلا تو ایک فقیر تھا. وہ بیچارہ آواز لگا رہا تھا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو, میں بھوکا ہوں, کچھ دے دو. تو اس شکاری نے یہ سوچا کہ چلو میرے پاس 2 روٹی ہے, یہ بھوکا ہے, تو میں اس کو 1 روٹی دے دیتا ہوں. تو اس نے اپنے ٹفن میں سے 1 روٹی دے دی اور وہ چلا گیا شکار کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام کیا کہ جس بندے نے اپنی 2 روٹی کے اندر سے 1 روٹی اس بھکاری کو دے دی تو گویا اس نے اللہ کے راستے میں اور اللہ کے نام پر اس نے مانگا. فقیر نے اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. تو اللہ نے الہام کیا ان پرندوں کو کہ میرا غصہ اسی وقت ٹھنڈا ہو گیا اور میں نے اس کے اوپر سے جو اپنا عذاب تھا اسے ہٹا دیا. تو میرے بھائیوں, 1 روٹی صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے عذاب ہٹا دیا. معلوم ہوا کہ جتنی مصیبتیں اور آفتیں ہمارے گھر میں, ہماری زندگی میں, ہمارے محلے میں, ہمارے شہروں میں ہمارے اوپر آتی ہیں, اس کا علاج ایک صدقہ بھی ہے. اس کا علاج ایک صدقہ بھی ہے کہ آدمی صدقہ کرے, آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرے, مساجد کے لیے خرچ کرے, مدارس کے لیے خرچ کرے, طلباء کے لیے خرچ کرے. رمضان مبارک آ رہی ہے, بہت سارے چندے والے مدارس سے آئیں گے, مدارس کے لیے, مکاتب کے لیے. وہ لوگ آپ سے کیا مانگتے ہیں؟ زکوٰۃ, صدقہ مانگتے ہیں. وہ نہیں کہتے ہمیں للہ دو, وہ بیچارے اعلان کرتے زکوٰۃ صدقہ ہمیں دو. اور بہت ساری مسجد والے کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ صدقہ تم لے لینا, للہ ہمیں دے دینا. جہاں پر اجازت ہوتی ہے چندے کی تو وہ کیا کہتے ہیں کہ زکوٰۃ صدقہ تو لینا اور للہ ہمیں دے لینا. یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ جب کسی کو اجازت دی تو سارا بیچارہ پیسہ وہ جمع کر رہا ہے. اب کوئی زکوٰۃ دے, کوئی صدقہ دے, للہ دے, سارے پیسے جو ہے وہ اپنے ادارے کے لیے لے. وہ کہاں اپنے گھر کے لیے لے جا رہا ہے, وہ کہاں اپنے لیے لے جا رہا ہے. تو خیر, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے, ہم خرچ کریں گے تو مال میں بے برکتی نہیں ہوگی بلکہ برکت ہوگی, برکت ہوگی. اور ہم خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آئے گی, اللہ تعالیٰ کی برکتیں آئے گی. اور ہم روک کر رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوگی, اللہ کی برکت نہیں ہوگی اللہ کی طرف سے, بلکہ کیا ہوگا, ہمارا مال ضائع ہو جائے گی. اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ ایک آدمی بڑھاپے میں خرچ کرے 100 پاؤنڈ. جیسے عبادتوں کے بارے میں, ہر عبادت کے بارے میں ہے کہ نوجوانی کا ایک سجدہ جو ہے وہ بڑھاپے کے 100 سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اسی طرح جوانی کا 1 پاؤنڈ خرچ کرنا بڑھاپے کے 100 پاؤنڈ سے بہتر ہے. آدمی جو ہے بیمار ہو جائے, بستر پر آ جائے, پھر بیٹے کو کہے کہ 100 پاؤنڈ مسجد میں دے دو, 200 دے دو, 500 دے دو. اس سے بہتر ہے کہ آدمی جوانی میں اپنے ہاتھ سے خرچ کرے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الزوال جو ہے وہ 12:04 ہے, اس لیے ابھی اذان ہوگی. اذان